إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ممبر نشین علماء ذوی الاحترام، حفاظ اعظام، طلباء کرام، بالخصوص آقائی و مولائی سید حسین میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ و مولانا مفتی عاشق القادری صاحب قبلہ، علی وقار جناب حافظ محمد ہارون صاحب قبلہ، محفل نشین سامعین، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین و عزیزہ بچیاں، آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت سرور ایواں سیاح لامکاں چارہ ساز درد منداں فخر رسولاں جان جانا حریم جانا بوئے کونین جان کونین روح کونین طرح کونین، ہم سب کی آنکھوں کے چین، دلوں کے قرار، رشتے ہوئے زخموں کے مرہم، پیغمبر اعظم امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الرسل والانبیاء امام الرسل والانبیاء ختم الرسل والانبیاء مکی مدنی ہاشمی قریشی حجازی تہامی امی مطلبی دعائے ابراہیمی، تعالی اللہ ذات مصطفیٰ کا حسن لاسانی، تعالی اللہ ذات مصطفیٰ کا حسن لاسانی کہ ایک جا جمع ہے جس میں تمام اوصاف امکانی، دعائے یونسی خلق خلیلی صبر ایوبی، سبحان اللہ، جلال موسوی زہد مسیحی حسن کنعانی، سبحان اللہ۔ آئیے اسی عظیم المرتبت بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے عقیدت و احترام کی اتھاہ گہرائی میں اتر کر ایک بار اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وآلک وصحبک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس زبان سے ہو بیاں وصف کمال مصطفیٰ، کس زبان سے ہو بیاں وصف کمال مصطفیٰ، مل نہیں سکتی دو عالم میں مثال مصطفیٰ، سبحان اللہ، مل نہیں سکتی دو عالم میں مثال مصطفیٰ، اور غیر ممکن ہے کہ ہو پائے ثنائے مصطفیٰ، بے شک، سبحان اللہ، غیر ممکن ہے کہ ہو پائے ثنائے مصطفیٰ، مصطفیٰ کو جانتا ہے بس خدائے مصطفیٰ، بے شک، سبحان اللہ، مصطفیٰ کو سبحان جانتا اللہ، ہے بس خدائے مصطفیٰ۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اِنَّا كُلَّ مُعْجِزَةٍ اُجِدَتْ لِنَبِيٍّ يَجُوزُ أَن تَقَعَ كَرَامَةً لِوَلِيٍّ۔ ہر وہ نادر و نایاب یعنی اچنبھے والی بات اگر
انبیاء و رسول کے ذریعے ہوتی ہے تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ ہر وہ اچنبھے والی تعجب خیز بات، غیر ممکنات کی بات اگر انبیاء اور رسول سے ہوتی ہے تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور اگر ویسی ہی اچنبھے والی بات اولیاء کے ذریعے ہوتی ہے تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے بے پایا احسان و فضل فرمایا کہ ہم سب کو بزرگوں کا دامن دیا، اور بزرگوں کے دامن کے ذریعے ہم اپنی منزل مقصود کو پہنچے۔ ایک ولایت ظاہری ہے اور ایک ولایت باطنی ہے۔ ولایت کا ایک معنی طاقت اور تصرف کے ہیں، کنٹرول کے بھی ہیں۔ ولایت ظاہری اور ولایت باطنی دونوں کی دونوں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اب وہ چاہے ظاہری معاملے ہوں، اگر اس میں غلطی سرزد ہوئی اور کہیں سے فیصلہ نہ ہوا تو آخری فیصل سرکار دو عالم ہے۔ جو فیصلہ دربار نبی سے ہو جائے گا اس کو ماننا ہی پڑے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ تربیت دنیاوی کی ضرورت پڑی، نبی کونین نے اس کو مکمل فرما دیا۔ تربیت باطنی کی ضرورت پڑی، سرور عالم نے اس کو بھی پائے تکمیل تک پہنچایا۔ اب دور نبوی ہماری ظاہری نظروں سے پوشیدہ ہوا، سرکار پاک کا ہماری ظاہری نظروں سے پردہ ہونا۔ اب اس تمام امور کو خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھالا، اور دونوں چیزیں وہاں بھی مجتمع رہیں، ولایت ظاہری اور ولایت باطنی۔ باطنی تربیت کی ضرورت ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پورا فرمایا۔ ظاہری امور کے معاملے ہوئے، حتیٰ کہ جنگ و جدال کے معاملے ہوئے، جہاد کے معاملے ہوئے، اسے بھی پورا فرمایا۔ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد ولایت ظاہری اور ولایت باطنی دونوں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم کے پاس رہی۔ آپ کی شہادت کے بعد ولایت ظاہری اور ولایت باطنی دونوں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی۔ آپ کی شہادت کے بعد ولایت ظاہری اور ولایت باطنی دونوں مولا کائنات، شیر خدا، فاتح خیبر، باب العلم والحلم، داماد پیمبر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی۔ آپ کی شہادت کے بعد ولایت ظاہری اور ولایت باطنی دونوں حضرت امام حسن کے پاس رہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کو کار خلافت سپرد فرما دیا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس
ظاہری ولایت اور باطنی ولایت دونوں موجود رہی، لیکن حضرت امیر معاویہ کے بعد جب دور یزید آیا تو دور یزید میں ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی، بادشاہت قائم ہو گئی، رجواڑا پن قائم ہو گیا۔ یہی سے معاملے نے یو ٹرن لے لیا۔ اب ولایت ظاہری میں حکومت ظاہری کرنے والے طرح طرح کے لوگ ہونے لگے اور اب قیامت تک ہوتے رہیں گے، لیکن شریعت اسلامیہ کا قانون، مذہب اسلام کا نظام قیامت تک چلتا رہے گا۔ یاد رکھو، اب ڈکٹیٹرشپ قائم کرنے والے یا ڈکٹیٹرشپ کی طرح حکومتیں کرنے والے یہ مذہب اسلام کو نہیں سنبھال پائیں گے، مذہب اسلام کو آگے نہیں بڑھا پائیں گے، مذہب اسلام کو روحانی تقویت نہیں دے پائیں گے۔ اب یہاں پر ضرورت پڑتی ہے کہ ولایت باطنی کی، اب ولایت باطنی کو اللہ رب العزت نے اولیاء اللہ کے حوالے فرما دیا۔ نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں، الا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یاد رکھو، اب ولایت باطنی کو اولیاء اللہ کے حوالے کیا گیا۔ اب اولیاء اللہ قیامت تک مذہب اسلام کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام غوث الورا کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حکومت ظاہری کرنے والے حکومتیں کرتے رہیں، لیکن ولایت باطنی جن اولیاء اللہ کو اللہ نے عطا فرمائی، اولیاء کرام کو، ان کی پکڑ سے، ان کی گرفت سے کوئی بھی باہر نہ جا سکے گا۔ آپ ملک ہند کو دیکھیں یا بیرون ہند کو دیکھیں، واللہ العظیم جس وقت قسطنطنیہ کے معاملے میں، قسطنطنیہ اسلام اور کفر کے مقابلے میں جب جناب سلطان محمد خان فاتح قسطنطنیہ کی فتح کے لیے آگے بڑھتے ہیں، سلطان محمد خان فاتح آگے بڑھے، لیکن طاقت نے جواب دے دیا، اپنے ہی فوجی شہادت کا جام نوش کرنے لگے، سخت نقصان سے دوچار ہونے لگے، سخت پریشانیوں میں سلطان محمد خان فاتح مبتلا ہو گیا۔ عقل کام نہیں کر رہی ہے سلطان کی، بادشاہ کی عقل فیل ہو رہی ہے کہ یا اللہ اب کیا کیا جائے، اسلام کی شان کو کیسے بچایا جائے، اسلام کی شوکت کو کیسے بچایا جائے، اسلام کی عظمت کو کیسے بچایا جائے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ طاقت جواب دے رہی تھی۔ یاد رکھو، جہاں طاقتیں جواب دیتی ہیں، جہاں اسلحے جواب دیتے ہیں، جہاں قوتیں جواب دے جاتی ہیں، قسم خدا کی وہی ان بزرگوں کی دعائیں اپنے کام آتی ہیں، ان بزرگوں کی دعائیں اپنے کام آتی ہیں۔ اسی لیے ان بزرگوں کو بڑی بڑی کانفرنسز میں دعوتیں دی جاتی ہیں کہ حضور تشریف لائیے اور دعا فرما دیجئے۔ یاد رکھو، جسے دے دی دعائیں وہ ہنسی کمبل میں رہتا ہے، جسے دے دی دعائیں وہ ہنسی کمبل میں رہتا ہے، مگر جس نے دی دعا وہ پھٹے کمبل میں رہتا ہے، مگر جس نے دی دعا وہ سادہ انداز میں رہتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا اب کیا کیا جائے؟ جناب سلطان محمد آگے بڑھتے ہیں، ایک بزرگ سے ملاقات ہوتی ہے، سفید رش درویش سے ملاقات ہوتی ہے، عرض کرتے ہیں حالات۔ ان بزرگ نے فرمایا چلے جاؤ قسطنطنیہ کے جنگلوں میں، صحرائے قسطنطنیہ میں ایک بزرگ تشریف رکھتے ہیں، ان سے ملاقات ہو جائے تو ان سے دعا کرا لینا، اگر انہوں نے دعا کر دیا تو کام فتح یاب ہو جائے گا، تم کو فتح یابی حاصل ہو جائے گی۔ سلطان اپنے گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے، گھوڑے کو ایڑ لگا دیتا ہے، صحرائے قسطنطنیہ میں ادھر ادھر دوڑتا رہا، ادھر ادھر بھاگتا رہا، لیکن کہیں پر وہ درویش نہ مل رہے ہیں، وہ قلندر نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ اللہ والے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ پریشانی کا عالم ہے، آسمان کی طرف سر اٹھاتا ہے، اے اللہ میری مدد فرما۔ دور کچھ روشنی نظر آئی، اس روشنی کے سہارے جب اس مقام پر سلطان پہنچتا ہے تو سلطان کی نظریں کیا دیکھتی ہیں؟ ایک اللہ والے ہیں جو سجدے میں ہیں، عبادت میں لگے ہوئے ہیں، نماز میں لگے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، یاد رکھو چاہے کوئی ہوا پہ اڑ رہا ہو،
چاہے کوئی پانی پہ پیدل چل رہا ہو، لیکن اگر اس کی زندگی میں نماز نہیں ہے تو سب یہ جادو مانا جائے گا، یہ سحر مانا جائے گا، یہ دھوکہ مانا جائے گا۔ یاد رہے بغیر نماز کے نہ کبھی منزل ملتی ہے، نہ کبھی منزل ملے گی، نہ کبھی منزل ملنے والی ہے۔ اے لوگوں، نماز کا سہارا لو، قسم خدا کی یہ زندگی ویران نہ ہونے پائے، یہ زندگی ویران ہونے سے بچاؤ۔ وہ گھر، وہ مکان، وہ بدن، وہ ڈھانچہ اس محل کی طرح ہے، جس محل میں چراغ نہ جلتا ہو تو آدمی کہے گا وہ محل بھوت خانہ ہے، ہزاروں زیبائشیں ہیں، ہزاروں آرائشیں ہیں، بہت بڑا قلعہ ہے، بہت بڑا مکان ہے، بہت بڑا محل ہے، لیکن چراغ نہیں جلتا، اس میں اندھیرا رہتا ہے، آدمی اس میں جانے سے ڈرتا ہے، بھوت خانہ اسے مانتا ہے۔ ایسے ہی یہ زندگی ہے، چاہے عورت کی ہو، چاہے مرد کی ہو، چاہے جوان کی ہو، چاہے بوڑھے کی ہو، چاہے بچے کی ہو، چاہے بیٹی کی ہو، چاہے بہو کی ہو، یاد رکھو وہ زندگی ناقص ہے، وہ زندگی ادھوری ہے، وہ جسم اندھیرا ہے، یہ اسٹرکچر اندھیرے میں ہے۔ اگر نماز ہے زندگی میں تو پھر دنیا بھی روشن ہو جاتی ہے، قبر بھی روشن ہوتی ہے اور آخرت بھی روشن ہو جاتی ہے۔ نماز کا سہارا لو، دنیا بھی کامیاب رہے، آخرت بھی کامیاب رہے، قبر میں بھی روشنی رہے۔ دیکھو حضرت بزرگ جن کا نام محمد ابن حمزہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے ولی سجدے میں ہیں، جا کر کے سلطان پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، کافی دیر انتظار کے بعد وہ نماز سے عبادت سے فارغ ہوتے ہیں، سر اٹھا کر کے دیکھا، جب سر اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ سلطان محمد تمہارے چہرے پر ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں؟ تمہارے داڑھی، تمہاری ریش، تمہارے بال پراگندہ کیوں ہیں؟ تم الجھے الجھے لگ رہے ہو۔ سلطان کہتا ہے ہم قسطنطنیہ کے محاذ پہ ہیں، ہماری شکست ہو رہی ہے، ہماری ہار ہو رہی ہے، ہم کو شہادت کا جام نوش کرنا پڑ رہا ہے، دعا فرما دیجئے کامیابی مل جائے۔ حتیٰ کہ تاریخ میں آتا ہے کہ سلطان محمد نے اپنا صافہ اتارا، یعنی اپنا صافہ امامہ اتارا اور نیچے رکھ دیا اور واسطہ دیا، دعا فرما دیں، کرم فرما دیں، ہم کو اپنا سوال نہیں ہے کہ ہماری ناک نیچی ہو جائے گی، ہم کو اپنا سوال نہیں ہے کہ تاریخ ہم کو کیا کہے گی، ہم کو سوال ہے مذہب اسلام کی عزت کا، شوکت اسلام کا سوال ہے، عظمت اسلام کا سوال ہے، وقار اسلام کا سوال ہے، فتح یابی اسلام کا سوال ہے۔ دعا فرما دیجئے۔ حضرت محمد ابن حمزہ جو اللہ کے ولی ہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں سلطان جاؤ، اللہ تمہیں کامیابی دے، اللہ تمہیں فتح یابی دے۔ تاریخ بتاتی ہے سلطان محمد خان فاتح سرپٹ گھوڑے کو دوڑا دیتا ہے اور گھوڑے کو چل لے کر چلتا ہے، جب محاذ پر پہنچتا ہے، محاذ پر پہنچنے کے بعد سلطان کی نظریں کیا دیکھتی ہیں؟ جہاں ہم ہار رہے تھے، ہم تو شکست کھا رہے تھے، ہم تو پیچھے ہٹ رہے تھے، لیکن یہاں تو کامیابی کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں، یہاں تو کامیابی کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں، فتح یابیوں نے ہمارا قدم چوم لیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ایک بزرگ کی دعا سے، ایک روشن ضمیر کی دعا سے، ایک اللہ کے ولی کی دعا سے اللہ رب العزت نے سلطان محمد کو قسطنطنیہ کے محاذ پر فتح یابی عطا فرما دی۔ اب سلطان محمد سے پوچھو، سلطان سے پوچھو، اے سلطان بتا، تاریخ کہتی ہے قسطنطنیہ کا فاتح سلطان محمد خان ہے، لیکن تم کیا کہتے ہو؟ زمانہ کہتا ہے فاتح سلطان محمد ہے، تاریخ کہتی ہے فاتح سلطان محمد ہے، تواریخ کے اوراق کہتے ہیں فاتح سلطان محمد ہے، لیکن سلطان محمد تمہارا کیا خیال ہے؟ تو پھر سلطان کا جواب ہوگا تاریخ ہمیں فاتح کہتی ہے، کہتی رہے، زمانہ ہمیں فاتح کہتا ہے، کہتا رہے، لیکن سلطان اور سلطان کی روح کہتی ہے کہ میں قسطنطنیہ کا فتح کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے والی اللہ کے ولی کی دعا ہے، دعا ہے۔ سبحان اللہ۔ زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جن آقا غوث العظم جیلانی القطب الربانی والفرد الجامع السمدانی شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث پاک بڑے پیر پیروں کے پیر میروں کے میر روشن ضمیر ہم سب کے دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عالی جامع خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں مجدد دین و ملت سیدی سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں پیر پیراں میر میراں یا شہ جیلاں توئی
پیر بے شک، پیراں سبحان اللہ سبحان اللہ. میر میراں یا شہ جیلاں توئی، ان سے جانے قدسیاں وا غوث انسو جاں توئی، سر توئی سرور توئی، سر را سرو ساما توئی، جاں توئی جانا توئی، جاں را قرار جاں توئی. حضرت آقا غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجیب الطرفین سید ہیں. آپ حسنی بھی ہیں، آپ حسینی بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کو بزرگان دین کے دست بدست جو خرقہ ولایت پہنایا گیا، جو خرقہ آپ کو پہنایا گیا، وہ خرقہ ایک روایت میں اللہ رب العزت نے جناب جبریل کو دیا، اور حضرت جبریل نے رسول کریم کو دیا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولائے کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنایا. وہ خرقہ حضرت آقا غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، آپ کو مرید کیا، اور وہ خرقہ ولایت پہنایا. قاضی ابو سعید المبارک مخزومی نے، بولیے سبحان اللہ، قاضی ابو سعید المبارک مخزومی کو وہ خرقہ ولایت پہنایا. شیخ ابو الحسن علی بن احمد القریشی نے، اور شیخ ابو الحسن علی بن احمد القریشی کو وہ خرقہ ولایت پہنایا شیخ ابو الفرح طرطوسی نے. شیخ ابو الفرح طرطوسی کو وہ خرقہ ولایت پہنایا شیخ ابو الفضل عبد الواحد تمیمی نے، اور شیخ ابو الفضل عبد الواحد تمیمی کو وہ خرقہ ولایت پہنایا شیخ ابو بکر شیخ شبلی نے، اور حضرت شیخ ابو بکر شیخ شبلی کو وہ خرقہ ولایت پہنایا سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی نے، اور حضرت جنید بغدادی کو وہ خرقہ ولایت پہنایا آپ کے ماموں شیخ سری سختی نے، اور شیخ سری سختی کو وہ خرقہ ولایت پہنایا حضرت شیخ معروف قرخی نے، اور شیخ معروف قرخی کو وہ خرقہ ولایت پہنایا شیخ داؤد تائی نے، اور شیخ داؤد تائی کو وہ خرقہ ولایت پہنایا شیخ حبیب اعجمی نے، اور حضرت حبیب اعجمی کو وہ خرقہ ولایت پہنایا حضرت سیدنا حسن بصری نے، اور حضرت حسن بصری کو وہ خرقہ ولایت پہنایا مولائے کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے. وہ غوث اعظم کا مقام ہے، اسی لیے فرماتے ہیں کہ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مددے، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ ایما مددے، ماں گدا ہے تو سلطان دو عالم ہستی، ماں گدا ہے تو سلطان دو عالم ہستی، اے شہ جن و بشر رحمت یزداں مددے. حضرت غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آج چلو چلتے ہیں دین کی تبلیغ کے لیے تکریت جہاں کے رہنے والے حضرت خالد ابن ولید ہیں، چلتے ہیں تکریت تبلیغ دین کے لیے. احباب نے کہا، مریدین نے کہا حضور تکریت آپ چلنے کو کہتے ہیں، لیکن تکریت کے لوگ بڑے ناخلف ہیں. کوئی جاتا ہے تبلیغ کے لیے تو تضحیق کرتے ہیں، ہوٹنگ کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. آپ وہاں نہ تشریف لے چلیں ورنہ وہ گستاخی کریں گے، بے ادبی سے پیش آئیں گے. حضرت آقا غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہیں تبلیغ دین کے لیے چلنا ہے، ملامت کا خیال نہیں کرنا ہے. آگے بڑھتے ہیں مریدین، آپ کے احباب چل پڑتے ہیں، آپ تکریت پہنچ جاتے ہیں. تکریت پہنچنے کے بعد جب آپ نے تبلیغ دین کرنی چاہی تو پھر اوباش چھوکرے اوباس بچے اکٹھا ہوتے ہیں، اور اکٹھا ہونے کے بعد طرح طرح کے فقرے کسنا شروع کرتے ہیں. آپ کو طرح طرح کے جملے استعمال کرتے ہیں. آپ کچھ نہیں بول رہے ہیں. بچوں نے کہا تھا آپ بڑے بزرگ ہو کر کے آئے ہیں تو آپ جہاں پہ کھڑے ہیں نا آپ بتا دیں کہ یہاں پر کون لوگ دفن ہیں. حضرت آقا غوث العظم جیلانی فرماتے ہیں کہ بتاؤ میں بتا دوں یہاں پر کون لوگ دفن ہیں. کیا
جو لوگ یہاں دفن ہیں ان کو باہر کر کے دکھا دوں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت آقا غوث الاعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدفونین کو زندہ کیا، یعنی اوپر بلا دیا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو پھر لوگ صدق دل سے تائب ہوتے ہیں، سچے دل سے تائب ہوتے ہیں اور راہ حق پر گامزن ہوتے ہیں، اور سب کے سب کو اللہ رب العزت نے ولایت عطا فرمائی۔ برادران ملت اسلامیہ، یاد رکھو تکریت کے لوگوں نے جب دیکھا آقا غوث الاعظم جیلانی تشریف لائے، اس وقت ایک بچے کی ولادت ہوئی تھی، ایک بچے کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس بچے کو تہنیک کے لیے آقا غوث الاعظم جیلانی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ سیدنا غوث الاعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کی تہنیک فرمائی۔ یاد رکھیں تہنیک کسے کہتے ہیں؟ تہنیک کہتے ہیں جیسے حضرت قبلہ باوقار آقائی سید صاحب تشریف لائے، حضرت مفتی صاحب قبلہ تشریف لائے، اس طریقے سے کسی بزرگ سے ملاقات ہو جائے، یا آپ کے امام نیک ہیں، آپ کے استاذ نیک ہیں، آپ کے عالم نیک ہیں، پیر صاحب نیک ہیں، آپ کے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہو یا بیٹی کی پیدائش ہو، آپ شروع میں شیرخوار بچے کو ان بزرگ کے پاس لے جائیے اور پیش کیجئے۔ وہ بزرگ کوئی میٹھی چیز چھوارا یا کشمش وغیرہ کوئی میٹھی چیز کوچ کر کے اس بچے کے منہ میں لباب کی شکل میں ڈال دیں، وہ بچہ اسے کھا جائے گا، وہ بچہ اسے چوس جائے گا۔ اسی کو تہنیک کہتے ہیں۔ یاد رکھو جس بچے کی تہنیک جس بزرگ نے کی، اس بزرگ کے اندر جو صفتیں جو خاصیتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں، وہی خاصیتیں وہی صفتیں اس بچے کے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ تہنیک سنت ہے۔ آقا غوث الاعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کی تہنیک فرمائی اور دعا فرما دیا۔ دعا فرمانے کے بعد تبلیغ دین فرمائی اور آپ بغداد شریف واپس چلے آئے۔ حضرات گرامی وقار، اب یہاں ٹھہر کر کے میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو اولیاء اکرام کے مقامات کیا ہیں اور اولیاء اکرام کے سردار حضرت غوث الاعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کی بلندی کیا ہے، دنیا جانتی ہے۔ آج کے ہمارے پڑھنے والے بچے، آج جو بچے کالج یا یونیورسٹیز میں یا اسکولز میں پڑھتے ہیں، ان کو یہی معلوم ہے کہ دنیا میں دو جنگیں بہت بڑی لڑی گئی ہیں، بہت بڑی لڑی گئی ہیں، جن کو فرسٹ ورلڈ وار یا سیکنڈ ورلڈ وار، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم کہا جاتا ہے۔ اس سے بڑی جنگ نہیں لڑی گئی، لیکن یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ یاد رکھو جو سب سے بڑی دنیا میں جنگ لڑی گئی ہے وہ اسلام نے لڑی ہے، وہ مسلمانوں نے لڑی ہے۔ یاد رہے اس جنگ کو صلیبی جنگ کہا جاتا ہے، اس جنگ کو صلیبی جنگ کہا جاتا ہے، اور صلیبی جنگ سے اسلام کا نقشہ پوری دنیا میں اس طریقے سے آگے بڑھتا ہے کہ کوئی دنیا کا خطہ نہ بچتا ہے جہاں کلمہ پڑھنے والے نہ ملتے ہو، جہاں اسلام کے ماننے والے نہ ملتے ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ دنیا کی سب سے عظیم جنگ کس نے لڑی ہے اور کس بلبوتے پر لڑی ہے؟ کون سی طاقت پیچھے کار فرما تھی؟ کون سی طاقت سہارا دے رہی تھی؟ کون سی طاقت سپورٹ کر رہی تھی؟ برادران ملت اسلامیہ، یاد رہے اب یہی بچہ جس کی تہنیک فرمائی تھی حضرت آقا غوث الاعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اب یہ بچہ جوان ہوا، شوکت اسلام پر نظر ڈالتا ہے، عظمت رفتہ کو دیکھتا ہے، اور اپنے باپ کی دعا اور اپنے باپ کی وصیت، اپنے باپ کی تمنا یاد آتی ہے۔ یاد رکھو باپ بھی مذہب اسلام کی اسلامی فوج میں تھے، ان کی آخری تمنا یہ تھی کہ میرے مولا تو مجھے طاقت دے دے تاکہ میں تیرے گھر بیت المقدس کو آزاد کروا سکوں، یعنی داؤد و سلیمان علیہ السلام کے بنائے ہوئے بیت المقدس، جس کو بیت المقدس بولتے ہو، جو آج صہیونیوں کے قبضے میں ہے، جو یہود و نصارہ کے قبضے میں ہے، میں اسے آزاد کراؤں۔ لیکن باپ کی تمنا سینے میں رہ گئی، بیت المقدس کو آزاد نہ کرا سکے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا، اس کے بعد پھر یہود و نصارہ کے کنٹرول میں چلا گیا تھا بیت المقدس۔ اب یہ بچہ تمنا کرتا ہے، بچہ جوان ہوا، بوڑھا ہو گیا، تمنا سینے میں دفن ہو گئی۔ آخری وقت میں اپنے بچے کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بچے، میری تمنا یہ ہے اللہ تم کو طاقت دے گا کہ تم فوج اسلامی میں داخل ہونا، فوج اسلامی میں شامل ہونا اور بیت المقدس کو آزاد کرانا، یہی میری وصیت بھی ہے اور یہی میری تمنا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم دیکھتے ہیں، آج اپنے ماحول پر نظر ڈالو، نہ بیٹے نہ باپ کی
وصیت کا خیال کرتے ہیں اور نہ باپ کو وصیت کا خیال رہتا ہے۔ یاد رکھو، بینک بیلنس بتانے کے فراق میں باپ پڑے رہتے ہیں، بینک بیلنس کی کاپی کے راستے بتانے کے لیے کہاں رکھی ہے اس کے لیے لوگ بے چین رہتے ہیں۔ یاد رکھو، لیکن ہماری روایت بتاتی ہے، بزرگوں کی تاریخ بتاتی ہے، باپ کہتا ہے بیٹا کہ ہماری وصیت یہ ہے کہ بیت المقدس کو آزاد کرانا۔ اب یہی بچہ جوان ہوتا ہے، فوج اسلامی میں شامل ہوتا ہے، فوج اسلامی میں داخل ہونے کے بعد باپ کی وصیت لے کر کے آگے بڑھتا ہے۔ جناب سیدنا نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ کا تراشیدہ یہ پتھر سنور جاتا ہے، سمر جاتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ اب جناب نور الدین زنگی مرحوم انتقال فرما چکے ہیں، اللہ ان کی قبر کو منور کرے، رحمتوں کی بارشیں فرمائے۔ یاد رکھے، اب یہ بچہ جب آگے بڑھتا ہے تو پہلی محض آرائی جو ہوتی ہے وہ سوڈان میں 20,000 مسلمان فوجیوں کو شراب پلا کر لڑکیوں کے فریب میں لا کر کے لوگوں نے گمراہ کر دیا تھا، یعنی یہود و نصارہ نے ان کو اپنے دام میں لے لیا تھا۔ وہ دن بھر شباب و کباب میں لگے رہتے، رات بھر شباب و کباب میں لگے رہتے، اسلام کی فکر نہ تھی۔ ان کا کمانڈر بنا کر کے جب بھیجا گیا اس نوجوان بچے کو جس کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، اب یہ بچہ آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھنے کے بعد سب سے پہلے ان سوڈانیوں کی خبر لیتا ہے اور ٹھیک سے ان کی تراشیدگی کرتا ہے، ان کو سنوارتا ہے، ان کو سنبھالتا ہے۔ لیکن یہود و نصارہ نے اپنی بچیوں کا سہارا لیا، اپنی لڑکیوں کا سہارا لیا اور یہ چاہا کہ دبا دیا جائے، اس نوجوان بچے کو دبا دیا جائے، اس نوجوان بچے کو جاسوس بنا کر لڑکیوں کو بھیجا، جاسوس بنا کر جاسوسن بچیوں کو بھیجا، خوبصورت بچیوں کو بھیجتا ہے۔ اور جب وہ بچیاں آتی ہیں صلاح الدین ایوبی کے دربار میں، آپ کے خیمے میں جاتی ہیں، صلاح الدین پر جب نظر پڑتی ہے تو یاد رکھو تاریخ بتاتی ہے اللہ کے ولی نے ہاتھ پھیر دیا تھا، بدن کو آئینہ بنا دیا تھا، بدن کو شیشہ بنا دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نوجوان بچے کے اندر جب یہ بچیاں دیکھتی تھیں اپنا عذاب ان کو نظر آتا تھا، اپنا دوزخ ان کو نظر آتا تھا۔ تبلیغ صلاح الدین نے ان جاسوس لڑکیوں کو اسلام میں داخل کرا لیا، اسلام میں کر لیا۔ اب وہ مسلمان ہو کر کے اسلام کی طرف سے کام کرنا شروع کرتی ہیں۔ ظالموں نے ہمارا ایمان لوٹنے کے لیے، ظالموں نے ہم کو کمزور کرنے کے لیے کیا ہاتھ کنڈے نہیں اپنائے۔ اے نوجوان بچوں، اے نوجوان مسلمانوں، تم تاریخ پڑھتے نہیں ہو، تم تاریخ پڑھتے نہیں ہو، تاریخ جانتے نہیں ہو اور ان بزرگوں کے دامن میں بھی نہیں آتے ہو۔ اور جب ہمارے اندر یہ کمی رہے گی تو ہم اسلام کی شوکت کو کیسے سمجھیں گے، اسلام کے مقام کو کیسے سمجھیں گے، اسلام کے رتبے کو کیسے سمجھیں گے، اسلام کی پیشین گوئیوں کو کیسے جانیں گے اور اسلام کے طریقہ کار کو کیسے جانیں گے۔ یاد رکھو، شراب و کباب نے ہماری آنکھوں کو اندھا کر دیا، گٹکا کھانے میں پورا ٹائم جا رہا ہے، شراب پینے میں وقت جا رہا ہے، فالتو پیسہ بہانے میں پیسہ خراب ہو رہا ہے، چھوٹی چھوٹی بات میں میاں بیوی لڑ رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی بات میں بھائی لڑ رہے ہیں، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا حق دبانے میں لگا ہے، چھوٹا پریشان ہے، آخر ہو کیا رہا ہے یہ۔ یاد رکھو، یہ جو پیسے پولیس کھا جاتی ہے، یہ جو پیسے کورٹ میں جاتا ہے، یہ تو ہماری دولتیں عدالتوں کے حوالے ہو جا رہی ہیں، اس کو بچانے کی ضرورت ہے۔ پیارے بھائیوں، آپ سے گزارش ہے، اسلام کو بھی مضبوط کرنا ہے، اپنے کو مضبوط کرو۔ جب آدمی خود کمزور ہوتا ہے تو کسی کا سہارا نہیں بن پاتا، جب اپنے بازو کمزور ہوں گے تو کسی کو کندھا کیسے دے پاؤ گے۔ یہ لڑنا جھگڑنا چھوڑو۔ بیویوں سے گزارش ہے تم شوہروں پہ شک کرنا چھوڑو، اور شوہروں سے گزارش ہے کہ تم بیویوں پر اعتاب مت کرو، ان پر ظلم مت کرو۔ یاد رہے، جس گھر میں میاں بیوی لڑتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں، اس گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، وہ گھر تباہ ہوتا جاتا ہے، وہ گھر کمزور ہوتا جاتا ہے۔ اور بیٹیوں سے گزارش ہے تم اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلو، تم اپنی نظریں نیچی کر کے چلو، ایسا نہ ہو تمہارے بدن کی ساکھ حالت یہ ہو، تمہارے لباس کی حالت یہ ہو کہ لوگ تمہاری طرف نظریں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہو، جو تمہاری طرف نظریں اٹھا اٹھا کر کے دیکھ رہے ہو۔ یاد رکھو، میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر نظر ہر ایک پیڑ کو
لگ جاتی ہے، ہر ایک پیڑ کو، سرسبز و شاداب درخت کو، ہر ایک پیڑ کو اگر نظر لگ جائے تو ہرا پیڑ سوکھ جاتا ہے۔ ہم سے کسی بزرگ نے کہا اگر نظر پتھر کو لگ جائے تو پتھر پھٹ جاتا ہے۔ یاد رکھو نظروں میں یہ حالت ہے، نظر لگ جائے تو ہرا پیڑ سوکھ جائے، نظر لگ جائے تو پتھر پھٹ جائے، نظر لگ جائے طبیعت خراب ہو جائے، نظر لگ جائے بربادی ہو جائے، نظر لگ جائے دشواری ہو جائے، نظر لگ جائے کمزوری آ جائے، نظر لگ جائے پریشانیاں پہنچ جائے۔ یاد رکھو جب نظروں میں یہ طاقت نظر آ رہی ہے کہ نظر لگتی ہے اور لگنے سے نقصان ہوتا ہے، تو اگر ہماری بیٹی، اگر ہماری بہنیں ایسے لباس میں چلیں گی، ایسے کپڑوں میں چلیں گی کہ سب کی نظریں اٹھ رہی ہوں گی، سب کی نظریں اٹھ رہی ہوں گی، تو پھر تم کو نظر بھی لگ سکتی ہے، صحت خراب ہو جائے گی، بیماری پکڑ لے گی، کمزوریاں آئیں گی، بربادیاں آئیں گی۔ اس لیے اپنے بدن کو ڈھیلے لباس سے ڈھکنا ضروری ہے، پردے میں رہنا ضروری ہے، احتیاط ضروری ہے۔ انہی لڑکیوں کی بنیاد پر، انہی لڑکیوں کے ذریعے اسلام کو بھی کمزور کیا گیا۔ ظالموں نے صلاح الدین ایوبی کا ایمان جاسوسن لڑکیوں کے ذریعے خریدنا چاہا، لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسلام کی عظمت کو سامنے لایا اور ساری جاسوسن لڑکیوں کو اسلام کے دامن میں لا لیا، اور اسلام کے دامن میں لانے کے بعد اب وہ اسلام کی طرف سے کام کرنے لگی۔ جب اسلام پر حملہ کرنے کا سوال تھا اور دریائے دجلہ کو پار کر کے حملہ کر دینے کا سوال تھا، تو ایسے موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی کو خبر دی انہی جاسوسن بچیوں نے جو اسلام میں آ گئی ہیں، پردے میں آ گئی ہیں، لیکن جاسوسی کا کام ابھی انجام دے رہی تھی، اپنے آدمیوں کو خبر پہنچاتی ہیں کہ تم لوگ ابھی حملہ نہ کرو، ابھی اتنا ٹائم انتظار کرو، ابھی اتنا ٹائم انتظار کرو، ابھی سلطان بیدار ہے، ابھی سلطان جگ رہا ہے، ابھی سلطان تیاریوں میں ہے۔ ان لوگوں کو فریب دیا، اور جب ان لوگوں کو یہ تیاریاں مکمل ہو گئی تو تیاریاں مکمل ہونے کے بعد ان کو اشارہ دیا انہی جاسوسن بچیوں نے کہ اب تم لوگ آؤ۔ اب وہ لوگ دریا میں اترتے ہیں اور کشتیوں پہ سوار ہو کر آتے ہیں، تو پھر سلطان کی جانب سے ان کشتیوں پر گولے پھینکے جاتے ہیں، گولے مارے جاتے ہیں، آگ لگا دی جاتی ہے، اور ان کو دریائے دجلہ میں، دریائے نیل میں ڈبو ڈبو کر کے مار دیا جاتا ہے، اور ان کو تہے تیگ کیا جاتا ہے۔ کوئی بچ کر کے ادھر نہ آ پایا۔ اسلام کی شوکت بلند ہوتی ہے۔ اب ان لوگوں نے میٹنگ کیا سلطان کے خلاف، سلطان کو دبانا ضروری ہے، اسلام کی بیخ کنی ضروری ہے، اسلام کو دبا دینا ضروری ہے، اسلام کو ذبح کر دینا ضروری ہے۔ واللہ العظیم جب لوگوں نے مجتمع ہو کر کے میٹنگیں کی تھی تو میٹنگیں کی تھی، پورا روم اکٹھا تھا، پوری دنیا کے یہود و نصارہ اکٹھا تھے، اور سب جمع ہوتے ہیں، مجتمع ہوتے ہیں۔ ارض فلسطین پر اسلام اور کفر کی جنگ ہوتی ہے، جس کو صلیبی جنگ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں اللہ رب العزت نے اس بچے نوجوان کو وہ طاقت و قوت عطا فرمائی کہ یہود و نصارہ کو ان کے گھٹنے گھٹنے بھر خون میں ان کی لاشوں کو تیرا دیا اور بیت المقدس کو فتح کرایا۔ بیت المقدس کو فتح کرانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ بیت المقدس میں نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز ادا کرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اشک بار ہیں، اشک رواں ہیں۔ ساتھی لوگ آتے ہیں، حضور آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو مسرت و شادمانی کا دن ہے، آج آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ یاد رکھو سر سلطان کا جواب کیا تھا؟ سلطان جواب دیتے ہیں جناب بات تو ٹھیک ہے، آج خوشی کے آنسو ہماری آنکھوں میں بھی ہیں، خوشی کے بھی آنسو ہیں اور تکلیف کے بھی آنسو ہیں۔ خوشی کے آنسو یہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہماری دیرینہ تمنا کو پورا کر دیا اور بیت المقدس کو آزادی حاصل ہو گئی، اسلام کے حوالے ہو گیا ہے۔ لیکن آنکھوں میں آنسو اس لیے ہیں، تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں اس آزادی کو سنبھال نہ پائیں گی، تب کیا ہوگا؟ ہماری آنے والی نسلیں اس کامیابی کو سنبھال نہ پائیں گی، بچا نہیں پائیں گی، حفاظت نہیں پائیں گی، حفاظت نہیں کر پائیں
فرمائیں گی یہ سوچ سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں اور میں رو رہا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کی آنکھ کے آنسو اور یہ بتاتے ہیں وہ ذمہ داریاں آج بھی ہمارے اور آپ کے کاندھوں پر ڈال کر سلطان ہم سے رخصت ہوا ہے۔ اگر ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا تو اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ اللہ تو عظمت اسلام کو واپس کر دے، عظمت رفتہ کو واپس کر دے، شوکت رفتہ کو واپس کر دے، عظمت اسلام کو واپس کر دے۔ اے اللہ فتح یابی بیت المقدس عطا فرما دے۔ مولا تعالی تو طاقت والا ہے، تو طاقت دے دے اور بیت المقدس کو آزادی دے دے۔ جیسے دور فاروقی میں اسلام کے ہاتھ میں بیت المقدس تھا ویسے آج ہو جائے، جیسے دور سلطان میں بیت المقدس اسلام کے ہاتھوں میں تھا ویسے آج ہو جائے۔ اب میں بتانا یہاں یہ چاہتا ہوں برادران ملت اسلامیہ، جو اتنی بڑی فتح، اتنی بڑی کامیابی، فاتح بیت المقدس، فاتح فلسطین سلطان صلاح الدین ایوبی کو کہا جاتا ہے، آپ کو کہا جاتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے فاتح سلطان ہے، تاریخ کہتی ہے کامیابی سلطان صلاح الدین ایوبی کو ملی ہے، لیکن اب فاتح سے پوچھو، سلطان سے پوچھو کہ آخر تم کو یہ کامیابی جو ملی ہے، زمانہ تم کو فاتح کہتا ہے لیکن تمہارا کیا جواب ہے؟ یاد رکھو تاریخ کہتی ہے کہ بیت المقدس کا فاتح سلطان صلاح الدین ہے، لیکن صلاح الدین ایوبی سے اگر سوال کرو گے تو روح سلطان جواب دے گی کہ جس کی دعاؤں سے، جس کی برکتوں سے اللہ رب العزت نے یہ طاقت و قوت ہمیں عطا فرمائی ہے، حقیقت میں وہ فاتح ہے، وہ فاتح ہے۔ اب پوچھو وہ فاتح کون ہے؟ یاد رکھو زمانہ کہتا ہے فاتح سلطان صلاح الدین ہے، لیکن روح سلطان صلاح الدین کہتی ہے کہ فاتح فلسطین، فاتح عالم حقیقت میں جناب غوث الاعظم جیلانی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث البرا کانفرنس، جشن غوث البرا کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ برادران ملت اسلامیہ، اس لیے بالخصوص بچوں میں، نوجوانوں میں نماز کا آنا ضروری ہے، یعنی نماز کی پابندی ضروری ہے۔ آج نماز کی دوری کی وجہ سے ہی ساری پریشانیاں ہم سب کے اوپر مسلط ہوتی جا رہی ہیں۔ بے شک، کوئی کیا بولتا ہے، کوئی کیا بولتا ہے، جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بول دیتا ہے۔ کوئی دریدہ دہن بزبان زور بول دیتا ہے کہ گھر واپسی کر لو، یعنی مذہب اسلام کو چھوڑ دو، تم پہلے کچھ اور تھے وہ ہو جاؤ۔ ہم کو گھر واپسی کے لیے بولا جاتا ہے۔ اگر نماز کی پابندی ہوتی تو بزرگوں کی صحبت نصیب ہوتی تو ہم کو یہ سن کر کے چپ رہنے کا سوال نہیں تھا۔ اس کا بڑا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ ہم گھر واپسی نہ کر لیں بلکہ تم گھر واپسی کر لو۔ کیسے گھر واپسی کر لیں گے؟ تم کیسے کرو گے؟ تاریخ سے پوچھو کہ سب سے پہلا انسان جو زمین پہ آیا وہ حضرت بابا آدم علیہ السلام ہیں۔ سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ابا کا نام آئے تو سبحان اللہ کہہ لینا۔ اور ماں حوا ہیں علیہ السلام۔ 1,00,000 سے زیادہ ناتی پوتے اولادیں بابا آدم کی زندگی میں موجود تھیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ہم کو رینٹر کہتے ہو؟ ہمارے نوجوان بچے خود بولتے ہیں کہ یہ ہندوستان ہے، یہاں سنبھل کے اور چھپ کے بچا کے رہنا ہے۔ یہ نہیں پتا ہے کہ ہند یہ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے، ان کے بیٹے کے نام پہ اس ملک کا نام ہندوستان ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کرایہ دار ہیں ہم کرایہ دار ہیں، ہم رینٹر ہیں۔ قسم خدا کی اگر دراوڑ قوم
اور آریہ قوم کی تاریخ پڑھ لینا، چونکہ آپ حضرات سے کچھ بات کہنی ہے، اس لیے میں اپنی بات کو کم کر رہا ہوں۔ صرف جو بچے پڑھنے والے ہوں پڑھ لینا، دراوڑ قوم اور آرین قوم، ایک ٹھاکر قوم ہوئی، ایک بابھن قوم ہوئی۔ یہ دونوں قومیں ملک شام، دوآبا اور ایران سے آئی ہوئی ہیں، یہ خود یہاں کی نہیں ہیں، اور آپ کو بولتی ہیں کہ آپ باہر سے آئے ہو، ٹرکی سے، عرب سے، افغانستان سے آئے ہو۔ ہم کہیں سے نہیں آئے، تم تو بات کرتے ہو مسلمان کی، ہم بات کر رہے ہیں انسان کی۔ ہم رینٹر ہیں، یہاں ہم کرایہ دار ہیں، ہم کرایہ دے رہے ہیں، ہم باہر سے آئے ہوئے ہیں۔ کتنی تقریریں سنتے ہیں آپ، اور پھر یہ پورا لکھیم پور کھیری لکھیم پور حضرت مفتی صاحب قبلہ کے سرپرستی میں رہتا ہے، ہم لوگ آپ کی سرپرستی میں یہاں آتے ہیں۔ اتنے عظیم عالم سے آپ کا رابطہ ہے، اتنے بہترین انسان سے آپ متعلق ہو، اتنے صوفی منش سے آپ کے تعلقات ہیں، آپ جلسے جلوس سنتے رہتے ہو، اور میں دیکھتا ہوں چھوٹا بڑا سب میں حضرت کی حاضری رہتی ہے۔ اور پھر یہاں صاحبان بلگرام موجود ہوں، صاحبان مارہرہ موجود ہوں، صاحبان کالبی موجود ہوں، صاحبان کچھوچھا موجود ہوں، سادات کرام موجود ہوں، اور پوری تمتراک کے ساتھ سنیت اور اسلام کی حفاظت کرنے والا مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی موجود ہو۔ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، جادو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت علامہ و مولانا محمد ظفر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کبھی ہوپلس نہیں ہونا چاہیے، اپنے کو کمزور مان کر کے کیوں جیتے ہو؟ جبکہ قرآن مقدس نے فرما دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے، آگے بڑھتے رہیے، آگے بڑھتے رہیے۔ سب جانتے ہو کہ بابا آدم علیہ السلام تشریف لائے تو کہاں تشریف لائے؟ یہ بنگلہ دیش بھی ہندوستان میں تھا، یہ پاکستان بھی ہندوستان میں تھا، یہ شری لنکا بھی ہندوستان میں تھا، حتیٰ کہ کابل، قندھار، کراچی یہ سب ہندوستان میں تھا۔ یہ سب اسی کے حصے رہے ہیں۔ تو پھر ہندوستان کا جو ابھی الگ ملک ہو گیا شری لنکا، علاقہ سراندیپ کے بوز پہاڑ پر حضرت آدم علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی۔ آپ ہندوستان سے حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ جایا کرتے تھے، یعنی خانہ کعبہ جایا کرتے تھے آدم علیہ السلام، اور 1 لاکھ سے زیادہ ناتی پوتے بیٹے آپ کے موجود تھے آپ کی زندگی میں۔ تو سوال یہ کریے کہ اللہ تو نے آدم اور آدم کی اولاد کو علیہ السلام کون سا مذہب دیا؟ لاکھوں کی تعداد میں کوئی مذہب ملا نہ تو تاریخ بتائے گی کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد کو مذہب اسلام عطا فرمایا۔ پتہ چلا کہ مذہب اسلام نیا مذہب نہیں ہے، بلکہ جب سے روئے زمین پر انسان ہے تب سے مذہب اسلام ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، تو ہم باہر سے یہاں آئے ہیں، ہم رینٹر کرایہ دار ہیں، ہمارا نوجوان اس فراق میں پڑھ کر کے بزدلی میں پڑ جاتا ہے۔ ہم لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن بزدلی بھی اچھی بات نہیں ہے، بزدل بننے سے روک رہے ہیں، بزدل بنانے سے روک رہے ہیں۔ بتائیے، بابا آدم علیہ السلام ہندوستان میں آئے
تو پھر ہندوستان میں آپ تشریف لائے، آپ کی اولادیں رہی، دنیا میں کوئی ملک نہ تھا، کسی ملک میں کوئی انسان نہ تھا، تو اگر دنیا میں کہیں بھی، حتیٰ کہ عرب کو بھی لے لیجئے، دنیا میں کسی بھی ملک میں انسان گیا ہے روئے زمین پر، جہاں جہاں بھی انسان موجود ہے، جہاں جہاں بھی انسان موجود ہے، وہ ہندوستان سے گیا ہوا ہے۔ تم مسلمان کی بات کرتے ہو، ہم انسان کی بات کرتے ہیں، تاریخ بتائے گی، تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کی بات مت کرو، ہم تو انسان کی بات کر رہے ہیں، انسان کی بات کر رہے ہیں۔ دنیا کے کسی ملک سے، دنیا کے کسی خطے سے انسان ہندوستان میں نہیں آیا ہے، بلکہ ساری دنیا کا انسان ہندوستان سے گیا ہوا ہے، ہندوستان سے گیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان جب اللہ۔ ساری دنیا کا انسان ہندوستان سے گیا ہوا ہے تو پھر ہم یہاں کرایہ دار کیسے ہو گئے؟ ہم تو یہاں اپنے باپ بابا آدم کی وراثت میں ہیں، بابا آدم کی وراثت پر ہیں، اور حقیقت میں سچائی میں بہتر یہ ہے کہ باپ کی وراثت کا زیادہ سے زیادہ حقدار، صحیح حقدار جو فرمان اولاد ہو وہی ہوتی ہے، وہی ہوتی ہے، تاکہ نافرمان کو دے دیا جائے گا تو فرما بردار والا بھی حق بیچ کھائے گا، اس کو بھی تباہ کر دے گا۔ فرمان کو دیا جائے گا، فرماندار کو دیا جائے گا، حقوق پہنچانے والے کو دیا جائے گا، اپنے باپ کے اچھے سچے بیٹے کو دیا جائے گا، سپوت کو دیا جائے گا، وہ حصہ اس کپوت کو بھی دے گا، اس کمزور کو بھی دے گا، اس نالائق کو بھی دے گا۔ تو ہم رینٹر کیسے ہیں، ہم کرایہ دار کیسے ہیں؟ بابا آدم علیہ السلام نے اللہ کو مانا، رسول اللہ کو مانا، اللہ کو مانا، رسول اللہ کو مانا، مذہب اسلام کو مانا، اور ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں، مذہب اسلام کو مانتے ہیں۔ تو لہذا ثابت یہ ہوا کہ ہم اپنے باپ بابا آدم کے کی سچی اولاد ہیں، تو پھر روئے زمین کے سچا وارث کون ہو سکتا ہے؟ یاد رکھو، جو انسان بابا آدم کی سچی اولاد ہے وہ مسلمان ہے، اس روئے زمین کا جو سچا وارث ہے وہ مسلمان ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ سچے وارث ہو جاؤ۔ اب دیکھو، اب آپ کے اندر روحانیت پیدا ہوگی، ان بزرگوں کا ذکر، ان بزرگوں کا دیدار دونوں فائدے مند ہے، دونوں مفید ہے۔ عورتیں نبی نہیں ہو سکتی، عورت رسول نہیں ہو سکتی، لیکن عورت ولیہ ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اب بولیے سبحان اللہ نا۔ سبحان اللہ سبحان حضرت اللہ مائی حوا ولیہ ہیں، حضرت مریم ولیہ ہیں، سبحان اللہ حضرت آسیہ ولیہ ہیں، سبحان اللہ حضرت زینب ولیہ ہیں، سبحان حضرت اللہ رقیہ ولیہ ہیں، سبحان حضرت سیدہ فاطمہ ولیہ ہیں، سبحان اللہ حضرت رابعہ بصریہ ولیہ ہیں، سبحان اللہ بہت ساری خواتین ہیں جو ولیہ ہیں۔ مرد تو اولیاء اکرام آپ دیکھ ہی رہے ہو، سنتے ہی رہتے ہو، جانتے ہی ہو۔ تو اولیاء اکرام میں ولیہ بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور جہاں تک میری اسٹڈی ہے، جہاں تک میرا مطالعہ ہے، میرا سمجھنا ہے کہ مرد اگر 40 سال محنت کرے، 40 سال محنت کرے، اور عورت 40 دن محنت کرے، تو جو مرتبہ رتبہ 40 سال میں مرد کو ملے گا وہ عورت کو 40 دن میں مل جائے گا۔ اللہ اکبر، 40 دن میں مل جائے گا۔ کیسے مل جائے گا؟ اس طریقے سے مل جائے گا کہ ادھر ذمہ داریاں 1000 ہیں، ادھر معاملے داریاں 1000 ہیں، ادھر مسائل 1000 ہیں۔ یاد رکھو، اگر نماز گھر کی ایک بیٹی پڑھنے لگتی ہے نا تو پورا گھر نمازی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر بہو قرآن کی تلاوت کرنے لگے گھر میں تو چھوٹے بچے مارے لحاظ کے اور بڑے مارے شرم کے تلاوت قرآن کرنے لگیں گے، اور آہستہ آہستہ عادت پڑ جائے گی۔ اب تو صبح ہوتی ہے تو سب سے پہلے ٹی وی کھولو، سب سے پہلے جھگڑے کے راستے تلاش کرو۔ یاد رکھو، جھگڑے کے راستے تلاش نہ کرو، ٹی وی نہ کھولو، بلکہ صبح صبح اپنے گھروں میں قرآن کھولو، قرآن کھولو۔ انشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت واحدی دولہ واحدی دولہ علامہ مولانا ظفر صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. پھر آپ تو کسی نہ کسی اینگل سے رخ سے آپ کے اندر نیکیاں ہزار ہزار موجود ہیں، بہتری ہزار ہزار موجود ہے، بس تھوڑا سا اس کو سنوار دینے کی ضرورت ہے. جیسے ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط اتنی ہے قرینے سے تراشا جائے، شرط اتنی ہے قرینے سے تراشا جائے. آپس میں محبتیں قائم ہوں، آپس میں میل قائم ہو، بڑے کا احترام ہو، چھوٹے پہ شفقت ہو، گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، نماز کی پابندی ہو. اللہ رب العزت ہمیں کامیابیوں سے دوچار کر دے گا، ہمیں فتحیابیوں سے گزار دے گا، اور پھر ہماری روحانی طاقت میں اضافہ ہو جائے گا. اور جب روحانی طاقت میں اضافہ ہو جائے گا تو پھر یہیں بیٹھے بیٹھے دور تک بھی نظر آنے لگے گا، دور تک دکھائی پڑنے لگے گا. جیسے کہ دیکھیں آخری بات سماعت فرمائیں، جب جنگ بدر میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے آقا نے میدان بدر کو ملاحظہ فرمایا تو ملاحظہ فرماتے فرماتے پیارے آقا نے ایک جگہ پر لمبی سی لکیر کھینچ دی اور پیارے پیغمبر فرماتے ہیں یہاں عتبہ مارا جائے گا. پھر سرکار میدان میں کچھ آگے بڑھے، معائنہ فرماتے رہے، پھر ایک لکیر کھینچ دی، شیبہ یہاں مارا جائے گا. پھر کچھ دور گئے، ایک لکیر کھینچ دی اور فرمایا ابو جہل یہاں مارا جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جنگ ہوئی، جنگ بدر ہوئی. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی. کامیابی کے بعد پیارے پیغمبر میدان بدر میں داخل ہوتے ہیں، معائنہ فرما رہے ہیں، سرسری نگاہ ڈال رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کفار و مشرکین کی نعشوں کو گھسیٹ کر کے اکٹھا کیا جائے. سب نعشوں کو اکٹھا کیا گیا. پھر سرکار نے فرمایا لمبا سا کھڈا کھود دو. لمبا سا کھڈا کھود دیا گیا. پیارے پیغمبر نے فرمایا تمام ان کفار و مشرکین کی نعشوں کو اسی کھڈے میں ڈال دیا جائے. ساری نعشوں کو کھڈے میں ڈال دیا گیا. جب کھڈے میں ڈال دیا گیا پیارے پیغمبر نے فرمایا اب اس کے اوپر مٹی ڈال دو. مٹی ڈال دی گئی. پیارے پیغمبر ایک کونے پہ کھڑے ہوئے، سرکار پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اے ابو جہل تجھ کو لاکھ سمجھاتا رہا لیکن تجھ کو سمجھ میں نہ آیا، آخر تو ذلت کو پہنچ گیا. اے عتبہ تیری سمجھ میں نہیں آیا، آخر تو ذلت کو پہنچ گیا. اے شیبہ تیری سمجھ میں نہیں آیا، آخر تو ذلت کو پہنچ گیا. اس طریقے کا واز دے رہے تھے، اس طریقے کا بیان سرکار پاک دے رہے تھے، اللہ کے رسول دے رہے تھے. اس کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ جو بیان فرما رہے ہیں، آپ جو تقریر کر رہے تھے، کیا ان کو سنائی پڑتا ہے؟ کیا یہ لوگ سنتے ہیں؟ کیا یہ سن رہے تھے؟ پیارے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ہاں میرے صحابہ، یہ عالم فانی میں یعنی عالم دنیا میں، اس عالم میں زندگی میں جتنا سنتے تھے مرنے کے بعد اس سے زیادہ ان کو سنائی پڑتا ہے. توجہ چاہتا ہوں، سرکار فرماتے ہیں یہ پہلے جتنا سنتے تھے اب اس سے زیادہ ان کو سنائی پڑتا ہے. اب قریب آ کر کے دیکھیے ابو جہل نے نبی کو کبھی نہیں مانا، عتبہ اور شیبہ نے نبی کو کبھی نہیں مانا، کفار و مشرکین نے اللہ کو نہ مانا، رسول اللہ کو نہ مانا، قیامت کو نہ مانا، برزخ کو نہ مانا، قرآن کو نہ مانا، حدیث کو نہ مانا، حشر و نشر کو نہ مانا، حساب و کتاب کو نہ مانا، قبر میں اٹھنے کو نہ مانا، یعنی دین کو نہ مانا، مذہب کو نہ مانا، اللہ و رسول کو نہ مانا. ان کے سننے کا عالم یہ ہے، ان کے سننے کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں پہلے سے زیادہ ان کو سنائی پڑتا ہے. جو اللہ کو نہ مانتا ہو، جو اللہ کو نہ مانتا ہو اس کے سننے کی طاقت بڑھ جاتی ہے. جو رسول کو نہ مان رہا ہے اس کے سننے کی طاقت بڑھ گئی ہے. جو حشر و نشر کو نہیں مان رہا ہے اس کے سننے کی طاقت بڑھ گئی ہے. جو دین کو نہ مان رہا ہو اس کے سننے کی طاقت بڑھ گئی ہو. اب جواب دو، جو اللہ کو بھی مان رہا ہو، رسول اللہ کو بھی مان رہا ہو، شریعت مطہرہ کو بھی مان رہا ہو، دین و قرآن کو بھی مان رہا ہو، اس کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ اس کے سننے کی طاقت بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ بے پناہ بڑھ جاتی ہے، بے پناہ بڑھ جاتی ہے. فرماتے ہیں روح را
قرب و بعد چیزیں نیست روح کے لیے دوری اور نزدیکی کوئی مطلب نہیں رکھتی ہے. روح را قرب و بعد چیزیں نیست روح کے لیے دوری اور نزدیکی کوئی مطلب نہیں رکھتی ہے. دور اور نزدیک کا معاملہ یہ بدن سے ہوتا ہے, یہ جسموں سے ہوتا ہے. ابو جہل نے مذہب کو نہ مانا, عتبہ اور شیبہ نے, کفار و مشرکین نے اسلام کو نہ مانا, لیکن نبی فرماتے ہیں ان کے سننے کی طاقت بڑھ گئی ہے, ان کے سننے کی طاقت میں اضافہ ہو گیا ہے. تو جس نے سب کو مانا ہو, جس نے سب مانا ہو, اللہ رسول و قرآن کو مانا ہو, اس کے سننے کا عالم کیا ہوگا؟ پھر ابو بکر کے سننے کا عالم کیا ہوگا؟ فاروق اعظم کے سننے کا عالم کیا ہوگا؟ ان کی سماعت کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ جب بزرگوں کی سماعت کی طاقت کا یہ عالم ہے تو ہمیں بتایا جائے, ہمیں بتایا جائے کہ آقا غوث الاعظم جیلانی کی سماعت کا عالم کیا ہوگا, غوث اعظم کی سماعت کا عالم کیا ہوگا, خواجہ اجمیری کی سماعت کا عالم کیا ہوگا, بزرگان کھیری کی سماعت کا عالم کیا ہوگا. یاد رکھو یہ جو جلسہ ہو رہا ہے قسم خدا کی بغداد میں آقا غوث الاعظم جیلانی ہے, لیکن آپ کی نظروں سے یہ جلسہ پوشیدہ نہیں ہے بلکہ آپ صاحب دیکھ رہے ہیں, سماعت کر رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ اکبر. زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد. اللہ اکبر یا رسول اللہ. وما علینا الا البلاغ. آپ حضرات سے عرض ہے